الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق پہلے چند ایک باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ ان حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے وڈیرے اور سرداروں نے جو اشکالات پیش کیے تھے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر، بعین ہی تینوں اشکالات مکہ کے مشرکوں کو بھی درپیش تھے۔ جو تین باتیں انہوں نے کی تھی وہی تین باتیں مکہ کے مشرک کر رہے تھے، اور اگر غور کیا جائے تو جو باتیں انہوں نے کی تھیں ان سے ملتی جلتی یا وہی باتیں آج کے دور کے بے دین لوگ بھی کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے وڈیروں نے کہا تھا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بشر ہیں ہمارے جیسے، اور ہمارے جیسا بشر ہو کر آپ رسول کیسے ہو گئے؟ اگر بشر رسول بن سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں بنے؟ آپ ہی کیوں؟ آپ کی ہی تخصیص کیا ہے کہ آپ کو رسول بنایا جائے اور ہمیں نہ بنایا جائے؟ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بشر میں اور رسول میں منافات ہے، ویسا ہی مکے کے کافروں نے آقا علیہ السلام کو کہا ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ اور یہی بات وہ لے کر کے ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ کوئی بشر رسول ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ اگر بشر رسول ہو سکتا ہے، بشر پر وحی آ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو پھر ہم پر بھی وحی آئے، ہم میں سے ہر ایک پر وحی آئے، ہم میں سے ہر ایک پر کوئی آیات نازل ہو جائیں تو ہم بھی مانیں بھی آتی ہے وحی، آپ پر ہی کیوں آتی ہے؟ یعنی ایک گروہ نے یہ کہا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، ایک گروہ نے یہ کہا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ یعنی کہ یہ کہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا یا یہ کہیں کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، دونوں میں یعنی بشریت میں اور رسالت میں منافات سمجھتے تھے۔ مکہ کے مشرک ہوں چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہوں، وہ کافر وڈیرے جو تھے، وہ دونوں طبقے جو ہیں وہ بشریت میں اور رسالت میں اور بشریت میں منافات سمجھتے تھے، یعنی بات ایک ہی ہے۔ ادھر سے پہلے رسالت کا ذکر کر لیں، بعد میں بشریت کا ذکر کر لیں، تب بھی بات ایک ہے، دونوں میں منافات سمجھتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ بشریت کا ذکر کریں، بعد میں رسالت کا ذکر کریں، یا رسالت کا پہلے ذکر کر لیں بعد میں بشریت کا کر لیں، دونوں صورتوں میں منافات آتی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جو ہے وہ منافات تھی دونوں میں، بشریت اور رسالت میں۔ بس ایک نے یہ کہا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، ایک نے یہ کہا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، بات دونوں کی ایک ہے، دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ یہ اس دور کے کافر نے اور میرے آقا علیہ السلام کے دور کے کافر نے، دونوں کا اشکال ایک ہی ہے، دونوں منافات سمجھتے ہیں رسالت اور بشریت میں۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں نا، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس دور کے کافر میرے آقا علیہ السلام کے دور کے کافروں کو ملے نہیں تھے، نہ کوئی اس دور نوح علیہ السلام کے دور کے کافر کتابیں لکھ گئے تھے جو آقا علیہ السلام کے دور کے کافروں نے کتابیں پڑھ لی تھی، جی کتابیں پڑھ لی تو پھر وہ انہوں نے یہ اعتراض اخذ کیا یا ان کی کتابوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جناب اس طرح کر کے نبوت، رسالت اور بشریت میں منافات ہے، دونوں جہاں پہ رسالت ہوگی وہاں بشریت نہیں ہوگی، جہاں بشریت ہوگی وہاں رسالت نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ مکے کے مشرکوں کی اس دور کے کافروں کے ساتھ ملاقات ہے، نوح علیہ السلام کے دور کے کافروں کے، نہ وہ کوئی کتاب لکھ کے گئے ہیں جی، نہ ہی کچھ جناب ان کا کوئی کالم چھپتا تھا اخبار میں جس کو یہ پڑھ کے انہوں نے بھی وہی باتیں شروع کر دی جو وہ کر رہے تھے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے بھی ایک بار آپ کے سامنے تھوڑی سی عرض کی تھی، وہ یہ کہ جس طرح ایمان جو ہے نا، ایمان
یہ بندے کے مزاج کو بنا دیتا ہے. جیسے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے آج کسی کو بخار ہو جائے، منہ کڑوا ہوتا ہے نا، ہیں جی؟ کیا خیال ہے آج سے 100 سال پہلے بخار ہونے والے بندے لوگ جو تھے ان کا منہ کڑوا نہیں ہوتا تھا؟ ان کا بھی کڑوا ہوتا تھا. یعنی بخار جو ہے یہ ایسا مرض ہے، یہ جب آئے گا تو منہ کے ذائقے کو بدل دے گا. ایک حدیث پاک بھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کو بخار ہو جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ملائکہ کو فرمایا کہ اس کے منہ کا ذائقہ بھی لے لو، اس کے جسم کی طاقت بھی لے لو، اور اس کی جو ہے نا گناہ بھی لے لو. ٹھیک ہے نا، منہ کا ذائقہ بھی لے لو، جسم کی طاقت بھی لے لو، اور اس کے گناہ بھی لے لو. تو فرشتے جو ہیں نا جب بندہ تندرست ہو جاتا ہے، بیماری اس کی ختم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے منہ کا ذائقہ واپس کر دو، اس کی جسم کی طاقت واپس کر دو. تو فرشتے کہتے ہیں مولا گناہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بخار نے اور بخار پر اس کے کیے ہوئے صبر نے اس کے گناہوں کو جلا ڈالا ہے، گناہ ختم ہو. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بخار جو ہے یہ ایسا مرض ہے، یہ ہر دور کے اندر جو ہے یہ لوگوں کے ذائقے منہ کے تبدیل کرتا رہا ہے. ایک مرض ہے نا، تو یہ منہ کے ذائقے کو بدلتا رہا ہے. اسی طرح کر کے آج سے 200 سال پہلے، 500 سال پہلے لگا لیں، اس وقت کے لوگوں کو جس کو بھی اسہال ہوتا ہوگا، مطلب پیٹ کی بیماری ہوتی ہوگی، کمزوری اس وقت بھی ہوتی ہوگی، کمزوری آج بھی ہوتی ہے، تو مرض ایک ہے نا. ایک ہی مرض 500 سال پہلے پایا جائے یا 1000 سال پہلے پایا جائے، جو نتیجہ وہ چھوڑتا ہے وہی نتیجہ آج کا مرض چھوڑ رہا ہے. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو اسی طرح کر کے کفر جو ہے یہ بھی ایک مرض ہے. کفر کیا ہے؟ ایک مرض ہے. شرک کیا ہے؟ ایک مرض ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دور کا مشرک جو ہے پتھر کی مورتیاں خود بنانے کے بعد کہتا تھا یہ میرے لیے نفع مند ہے، اس کی عبادت کروں تو، اس کی عبادت نہ کروں تو میرے لیے نقصان دہ ہے. آقا علیہ السلام کے دور زمانہ مبارکہ مکی زندگی حضور کی، اس کے بعد آج 1400 سال ہو گئے. آپ ہندوستان کے مشرکوں کو دیکھیں، وہی نظریہ ہے یا نہیں؟ ہیں جی؟ جس طرح شفا یاب ہونے پر بندے کے منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بیمار ہونے پر منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بالکل یہی حال ہے. آپ ایمان کو سمجھیں صحت، ہیں جی، توحید کو سمجھیں صحت، اور کفر اور شرک جو ہے اسے آپ سمجھیں بیماری. کفر اور شرک والی بیماری جہاں کہیں بھی آئے گی، جیسے بخار والی بیماری جو ہے منہ کو کڑوا کر دیتی ہے، اسی طرح کفر والی بیماری اور شرک والی بیماری جو ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوگی وہ بندے کے ایمان کا ذائقہ کڑوا کر دے، ایمان کا ذائقہ کڑوا کر دے. جیسے یہاں پہ بخار والا مریض جو ہے وہ اس کا منہ کڑوا ہو جائے، آج سے 1000 سال پہلے بھی جس کو بخار ہوتا تھا اس کا منہ بھی کڑوا ہو جاتا تھا. جب منہ اس کا بھی کڑوا، منہ اس کا بھی کڑوا، حالانکہ اس نے اس کو سمجھایا کوئی نہیں، نہ اس کے بخار نے آپس میں ملاقات کی ہے، نہ اس بیمار کی اس بیمار کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. یار بخار ہو جائے تو منہ کوڑا کرنا پڑتا ہے، کبھی کہا ہے کسی نے نہیں کہا. تو بالکل یہی جو کفر والی بیماری ہے نا، نوح علیہ السلام کے دور کے کافر جو ہیں کوئی کتاب لکھ کے نہیں چھوڑ گئے. کفر بیماری ہی ایسی ہے، جس طرح بخار کی بیماری ایسی ہے منہ کو کڑوا کر دیتی ہے، اسی طرح کر کے کفر والی بیماری ایسی ہے جو بندے کو بد مزاج بنا دیتی ہے، بندے کو بے دین بنا دیتی ہے، بندے کے اندر دین فہم، یہ سمجھ اور فہم جو رہنے نہیں دیتی، بد فہم بد عقل بنا دیتی ہے، بے ضمیر بنا دیتی ہے. جو اس دور کے لوگ کہتے تھے وہی آج کے دور کے لوگ کہہ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کے دور کے لوگوں نے جو کہا تھا، جو اشکالات نبوت کے معاملے میں انہیں درپیش تھے، وہی اشکالات میرے آقا علیہ السلام کے دور کے مشرکوں کو درپیش تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بشر رسول ہو جائے، بشریت اور رسالت جمع ہو جائے ایک جگہ، رسالت اور بشریت ایک جگہ جمع ہو جائے؟ یہ ان کے تو آپس میں منافات ہے بہت زیادہ، یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. اگر ہو سکتا ہے ہمیں بھی بنا دو پھر رسول، وہی آ سکتے کسی رسول پر تو ہم پر بھی بھیج دو یار، ہم پر بھی کوئی صورت نازل ہو جائے، ہم پر بھی کوئی آیت نازل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں، ہمیں آگے کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اتنا ہی کر دیں، مان جائیں گے ہم. یہ وہی باتیں تھیں جو اس وقت کافر کر رہے تھے، وہی میرے آقا علیہ السلام کے دور کے کافر کر رہے تھے. چونکہ کفر کی بیماری نے دونوں کا مزاج ایک کر دیا ہے. جب دونوں کو جیسے ایمان والی صحت جو ہے جہاں پر آ جائے، تو آج جو بندہ ایمان کی صحت پا کر کے جو باتیں کرے گا وہی باتیں آج سے
1400 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے ایمان کی صحت پا کے جو باتیں کی تھیں وہی آج کے لوگ بات کریں گے۔ آج سے 1000 سال بعد جو بندہ جس کو ایمان کی صحت ملے گی وہ جو کام کرے گا، یعنی کہ آج یہ 100 سال بعد جو کلام کرے گا بندہ، 1000 سال بعد آنے والا بندہ جو کلام کرے گا، اگر قیامت نہیں آتی تو کئی لوگ ایسے اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں مولوی صاحب بڑے ولی ہیں جی، تاریخ بتا دی 1000 سال بعد، معافی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ یعنی کہ جو 1000 سال بعد جو بندہ بات کرے گا ایمان کی صحت پا کے، ہیں جی، آج بھی وہ ایمان کی صحت پا کے وہی بات کرے گا، آج سے 1400 سال پہلے بھی ایمان کی صحت پا کے انہوں نے وہی بات کی تھی۔ ایمان والی صحت ایسی ہے کہ جو جہاں پہ بھی پائی جائے گی نتیجہ ایک ہوگا۔ کفر والی بیماری ایسی ہے جہاں پہ یہ بیماری پائی جائے گی منہ کا ذائقہ نہیں، ایمان کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا۔ اور جیسے بخار والی بیماری جو ہے وہ جس دور میں بھی پائی جائے گی اس دور کے بندے کے منہ کو کڑوا کر دے گی، اور اس حال کی بیماری پائی جائے گی تو بندے کو کمزور کر دے گی۔ یہ ہر دور میں ہر حال میں ایسا ہی رہا ہے۔ تو یہ وجہ اور سبب ہے کہ ہر دور کے لوگ جو ہیں، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ وہ بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے دور کے لوگ وہ بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ بشریت اور رسالت میں منافات ہے، دونوں جو ہیں وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں جی دوسرا اشکال ان کا وہ یہ تھا کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، انہوں نے کہا جی ہم دیکھتے ہیں آپ کی پیروی تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں اراذلنا جو ہم میں گھٹیا اور کمینے قسم کے لوگ ہیں، جو ہلکے پیشوں کے ساتھ وابستہ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی زرعی زمینیں ہیں، نہ کوئی اپنا کاروبار اور بزنس ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور جناب ذرائع آمدن ہے، وہ خود ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کو کہ وہ تو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، وہ تو روٹی کھانے میں ہمارے محتاج ہیں، وہ تو کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے، گھاس پٹھے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی ہمارے کھیتوں کے چکر لگاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں جن کی اپنی رائے کوئی نہیں، اگر وہ آپ کو مان لیتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ بات تو یہ نا کہ ہمارے جیسے چودھری فن خان جو ہیں، وڈیرے جو ہیں، یہ آپ کا کلمہ پڑھیں، یہ آپ کے ساتھ لگ جائیں، یہ آپ کی پیروی کر لیں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ غریب غربا لوگ جو ہیں یہی آپ کی پیروی کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی۔ اور کفر جو ہے نا یہ ایسا گندی بیماری ہے جس میں آ جائے اس کے مزاج کو خراب کر دیتی ہے۔ یہی بات میرے آقا علیہ السلام سے اتنا عرصہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو کہی تھی انہوں نے کہ آپ کی پیروی کرنے والے غریب غربا لوگ ہیں اور گھٹیا قسم کے کمینی قسم کے لوگ ہیں، اراذل رذیل کی جمع، یہ انہوں نے بات کی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کو پتہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ میرے آقا علیہ السلام کو جو انہوں نے کہا مکہ کے مشرکوں نے، انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اگر آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، آپ کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے تو ہماری حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو ہم سے لے کے کھاتے ہیں، ہم سے لے کے کھانے والے اگر ہمارے برابر ہی بیٹھیں گے ہمارا روب ختم ہو جائے گا، ہمارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی لوگوں کو ایک وہم ہوتا ہے یا کسی سے ہنس کے ملیں گے کہیں یہ نہ وہ فری ہو جائے۔ آج کل فری ہونا کہتے ہیں، پہلے یہ کہتے ہیں روب ختم ہو جائے گا، دبدبہ ختم ہو جائے گا، آج کہتے ہیں فری ہو گیا بھائی، وہ کہیں ڈرتے ہیں یا فری نہ ہو جائے کہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے تھے مکے کے مشرک، یہ نہ ہو کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں یہ ہم سے فری ہو جائیں، پھر بعد میں حالات جو نا ہمارے کنٹرول میں ہی نہ رہیں، یہ پھر ہمیں اپنے جیسے سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جب انہوں نے یہ کہا نا ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ کا، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے آپ ان غریبوں کو اٹھا دیا کریں جب ہم آئیں، ان غریبوں کو اٹھا دیا کریں، یہ آپ سے دور چلے جائیں پھر ہم آپ سے بات کریں، آپ سے سیکھیں دین، بالکل تیار ہیں ہم آپ سے سیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا میری توحید کو ماننے والے، یا رات کو صبح کو شام کو ہر وقت مجھے یاد کرنے والے، مجھے پکارنے والے، اور یہ لوگ میری رضا چاہنے والے ہیں، میں حبیب پیارے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، بس آپ اپنا آپ ان کے ساتھ ہی رکھیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ایک مقام پر یہ فرمایا، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیں، اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، فرمایا کہ حبیب پیارے یہ جو اللہ کو پکار رہے ہیں نا آپ اپنی نگاہ ان سے نہ پھیریں، بلکہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہی رکھیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، اپنے پاس رکھیں ان کو۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ جو اس وقت کے کافر کہہ رہے تھے، نوح علیہ السلام کے دور کے کافر
کہ ان کو یہ جو ہے نا گھٹیا قسم کے لوگ ہیں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں مشرکوں نے یہی کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ والی بیماری ایسی ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے دور میں بھی کافروں میں تھی، نوح علیہ السلام کے دور میں بھی کافروں میں تھی، لیکن آج جو ہے نام نہاد مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آئے، دینداروں پر اعتراض شروع کر دیا، دینداروں کو حقیر جاننا شروع کر دیا، دینداروں کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ حساب ہوا۔ بتائیں، ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں جی میں مدرسے کے بچوں کے لیے کچھ نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ میں گیا ایک جگہ، کوئی بندہ تھا، کوئی فیکٹری کا مالک تھا، میں نے کہا جا کے اس کو کہوں، کہتے ہیں میں گیا، جا کے بیٹھا، کہنے لگا ہاں جی فرمائیں کیسے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں اس لیے آیا ہوں کہ مدرسے کے بچوں کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام ہو جائے۔ کہتے ہیں اس بندے نے کوئی بات نہیں کی، اس کی کرسی جو تھی نا وہ نیچے ٹائر لگے ہوتے نا گھومنے والی، وہی تھی، کہتے ہیں اس طرح گھما کے اس طرح منہ کر لیا اس نے، میری طرف پیٹ کر لی اس نے۔ بتائیں، آخر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے نا پیسے دین کے لیے لینے سے زیادہ دینے میں مزہ ہے، تو کہتا ہے کوئی بندہ جو ہے نا کسی پر احسان ہی نہ رکھے، پیسے دیتے ہوئے احسان نہ جتلائیں، نہ یہ محسوس کروائیں اگلے کو جناب ہم تو بڑا احسان کر رہے ہیں آپ پر، یہ بات نہ ہو۔ جی آج کیا کہتے ہیں؟ یہ صدقے کھانے والے لوگ ہیں۔ کیا کھانے والے ہیں؟ صدقے کھانے والے ہیں، اور یہ روٹیاں توڑنے والے ہیں، حرام خور ہیں، کبھی کیا کیا لفظ بولتے ہیں یار، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دینداروں کو حقیر جاننا۔ ہاں جی بچے ہمارے ان کے پاس بیٹھ کے پڑھیں گے بھوکے مر جائیں گے، ہیں بچے جو نا ہمارے، اب ہمارے بچے ان کے پاس بیٹھ کے پڑھیں گے، مولویوں کے پاس بیٹھ کے پڑھیں گے، تو کوئی نہیں خیر ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں کچھ طالب علم تھے مدرسے کے، وہ چلے گئے، درویش تھے فقیر، وہ چلے گئے تو بادشاہ نے ایسے ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، ذلیل سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، تو ایک طالب علم بڑی ہمت والا تھا، وہ بول پڑا، کئی بچے بڑی ہمت والے ہوتے ہیں، ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ آئے نا گلی میں دیکھا بچے کھیل رہے تھے، سارے بچے بھاگ گئے، ایک بچہ کھڑا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بھی یہ کوئی شے ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس ہے، آپ نے میں اوے باقی سارے بھاگ گئے تو کیوں نہیں بھاگا؟ اس نے کہا میں نے کون سا غلط کام کیا تھا بھاگ جاتا میں، کیا خود اعتمادی ہے۔ اس نے کہا غلط کام کروں گا تو ڈروں گا نا میں، جب میں نے وہ غلط کام ہی نہیں کیا میں کیوں بھاگوں بھائی؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا گلی میں ایک بچہ جا رہا ہے الٹی سیدھی ٹانگیں مارتا وہ جا رہا ہے، میں نے کہا بیٹا دھیان سے چلو گر جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا حضور میں گرا تو اکیلا گروں گا، آپ امت کے عالم ہیں، آپ گرے تو پوری امت گر جائے گی، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں مجھے چھوڑیں۔ کیسا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کتنی بڑی بات کی ہے اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو ہے نا یہ بچہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تو وہ کہنے لگا جی بادشاہ اللہ تجھے ہدایت دے، یہ دنیا میں تو بھی ہے ہم بھی ہیں، یہاں تھوڑی تنگی ہے ہمیں اور تو آسانی میں ہے، قبر میں جائیں گے تو دونوں ایک جیسے ہوں گے، تو بھی مٹی پہ پڑا ہوگا ہم بھی، ہمارے دائیں بائیں بھی مٹی، اوپر نیچے مٹی، تیرے اوپر نیچے دائیں بائیں بھی مٹی ہوگی، وہاں تو ہم ایک جیسے ہیں۔ اور رہا معاملہ آخرت کا، تو یہاں جو تو مزل لوٹ رہا ہے، قیامت والے دن تو پکڑا جائے گا، قیامت والے دن ہم آسانی میں ہوں گے، تو بتا دنیا کی آسانی بڑی ہے یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا آخرت کی۔ اس نے کہا پھر تو بڑی آسانی سے محروم ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ تجھے بڑی آسانی دوں گا، تو پھر بڑی آسانی والوں کو چھوٹی آسانی والا کیسے ذلیل سمجھ سکتا ہے؟ بتا، عجیب بندہ ہے تو بھی۔ بادشاہ جو نا ایک چھوٹے سے بچہ مدرسے کا طالب علم تھا، اس کی بات سن کے پھیکا پڑ گیا، ایک دم سے وہ جناب اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ بچے نے کتنی بڑی بات کر دی، سمجھ نہیں آیا مسئلہ۔ تو اس لیے یہ حقیر جاننے کا سلسلہ جو ہے نا وہ مزاج، یعنی کہ اس دور کے آقا علیہ السلام کے زمانے کے مشرک بھی یہی بات کرتے تھے کہ یہ غریب اور گھٹیا لوگ ہیں دین والے، جی اس وقت بھی اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن، یہ ظاہری چیزیں جو ہے نا یہ کوئی بات نہیں رکھتی، میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھجور پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہوا آئی نا، تو ہوا سے آپ کی پنڈلی کا کپڑا ہٹ گیا، پنڈلی کا کپڑا ہٹا تو آپ چونکہ قد بھی آپ کا اتنا اونچا نہیں تھا اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلی ظاہر ہو گئی، وہ پنڈلی ظاہر ہوئی تو بالکل باریک سی پنڈلی تھی، کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا تو وہ ہنسنے لگے، آقا علیہ السلام نے میں ہوئے تمہیں کیا ہوا ہے کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی دیکھ کے ہمیں ہنسی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دیکھیں حضور کیسے تربیت فرماتے ہیں،
حضور حقیقت کی طرف نگاہ پھیر دیتا ہے، میں ظاہر نہ دیکھو حقیقت دیکھو، میرے آقا علیہ السلام نے میں تمہیں یہ میرے عبداللہ کی پنڈلی پتلی دیکھ کے تمہیں ہنسی آ رہی ہے، تمہیں نہیں پتہ ایک طرف یہ اود پہاڑ رکھا جائے ترازو میں، دوسری طرف میرے عبداللہ کا پاؤں رکھا جائے، میرے عبداللہ کا پاؤں اس سے بھی بھاری ہے، اندازہ لگا۔ میں اود پہاڑ کی پتہ ہے ایریا کتنا بنتا ہے؟ 6 میل بنتا ہے، اور اس کا وزن کون کر سکتا ہے بھلا بتائیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طرف جو ہے نا اود پہاڑ رکھا جائے اور دوسری طرف جو ہے میرے عبداللہ کا پاؤں رکھا جائے، ایک وہ بھی ایک، فرمایا کہ میرے عبداللہ کا پاؤں جو ہے اود پہاڑ سے بھی بھاری ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا تھا، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ اود پہاڑ کا وزن کتنا ہے اور میرے عبداللہ کے پاؤں کا وزن کتنا ہے۔ کیا بات ہے! یہی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقت دیکھو، حقیقت کیا ہے وہ دیکھو، یہ کیا ہوا پنڈلی پتلی ہے جو دیکھو جی یہاں۔ اب جب کسی کی پنڈلی چھوٹی دیکھ کے اس پہ حضور نے فرمایا ہنسنا نہیں ہے، تو کسی کے ڈولے دیکھ کے منہ سے رال ٹپکانا بھی تو منع ہوا نا پھر۔ حقیقت یہ نہیں دیکھنی ہم نے، یہ نہیں دیکھنا ہم نے جناب یہ ہے، بلکہ نا حضور نے نگاہیں جو ہے نا صحابہ کی حقیقت کی طرف پھیر دی، میں وہ دیکھو یہ کیا دیکھ رہے ہو تم، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہر دور کے کافر جو ہیں، یا بندہ کافر ہو یا کافر والا مزاج ہو جائے، دینداروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے گا، دینداروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے گا۔ اگلی بات دیکھیں جی، انہوں نے کہا کہ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، انہوں نے کہا تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل کوئی نہیں۔ فضیلت وہ مراد لے رہے تھے دنیاوی حکومت کو، مال و دولت کو، یعنی ہر دور کا کافر جو ہے وہ مال و دولت کو اور حکومت کو ہی سارا کچھ سمجھتا ہے، حکومت کو ہی سارا کچھ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے حکومت ہے نا مزے ہیں بھائی، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا حکومت تمہاری 5 سال آتی ہے، اس کے بعد تمہاری لطر پریڈ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ لتریشن ہوتی ہے، تمہاری چیخیں جو ہے نا وہ دور دور تک جاتی ہیں، حکومت کے مزے بھی لیتے ہو، بعد میں کہتے ہو جی ہم تو دیگچی میں جناب انگارے ڈال کے کپڑے استری کرتے رہے ہیں، یہ مزے ہیں تو وہ تکلیفیں بھی تو اپنی دیکھو نا بھائی، جس کو تکلیف تم کہہ رہے ہو، ہمارے نزدیک تو وہ مکافات عمل ہے، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تمہیں جو ہونے والا ہے وہ تو عند اللہ ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جب تمہاری پکڑو گے جہاں وہاں تب جب جاؤ گے تب یہ تو تمہاری وہاں صاف ہونی ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے، جیل کے باہر نکل کے دوبارہ پھر حکمران بن جاتے ہو تم۔ یہ تو ہمارے پاکستان کے ججوں کی مہربانی ہے، جو 4 سال پہلے ایک بندہ مجرم لگتا ہے، چور لگتا ہے، 4 سال کے بعد وہی بندہ حاجی صادق بن جاتا ہے، اس کو پھر دوبارہ لے آتے ہیں، لو جی اب حکومت کرنے کے قابل ہو گیا بندہ یہ، پورے پاکستان میں کوئی بندہ کسی اور جگہ کام کرنے والا بندہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد سزا ہونے کے بعد دوبارہ اس کو اس عہدے پہ بحال کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پہ حکمران ہے نا، چور بن گیا جیل گیا، وہاں سے آیا دوبارہ پھر بن گیا، سبحان، یعنی تمہاری جیل جو ہے وہ زمزم کا کنواں ہے، وہاں لے گئے اس کو 4 غوطے دیے، نکالا باہر، دوبارہ پھر بنا دیا اس کو۔ اچھا پھر ہر بار بتائیں یہ گنجے منجے جو ہیں جتنے بھی حکمران ہیں، جب بھی حکمران بنے ہر بار پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے؟ ہر بار چور بنے اور ہر بار ہی بزرگ بن کے دوبارہ پھر مسلط ہو جاتے ہیں۔ وہی صحافی جو ہیں 5 سال پہلے آرٹیکل لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، اچکے ہیں، سارا کچھ ہیں، 5 سال کے بعد جب جیل جائیں گے واپس آئیں گے تو انہوں نے پھر کہنا، انہوں نے کہا جی اس جیسا بائی بسامی پوری دنیا میں کوئی نہیں، بڑی بزرگ ہستی ہے، وقت کا داتا صاحب ہے یہ، اندازہ لگیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو بے دین لوگ ہیں نا یہ اسی کو سارا کچھ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک فقیر کو کسی نے دیکھا نا، فقیر 2 فقیر تھے مانگتے تھے بھیک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ایک فقیر ان میں حکمران بن گیا، حکمران بن گیا۔ دوسرا فقیر آیا اپنے یار کو مبارک دینے، یار پہلے تو ہم اکٹھے بھیک مانگا کرتے تھے، اب تم حکمران بن گئے ہو، ماشاءاللہ مزے میں ہو۔ آگے سے وہ فقیر ان ذلیلوں جیسا نہیں تھا، ان حکمرانوں جیسا نہیں تھا، وہ فقیر حقیقی فقیر تھا۔ وہ کہنے لگا یار وہ گدڑی پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ، وہ جو لٹکا کے یہاں پہ روٹیاں مانگتے تھے، اس نے کہا پہلے مجھے اس کی فکر ہوتی تھی، اب یہ ساری حضور کی امت کی فکر ہے مجھے۔ بتا، پہلے تو رات کو روٹی کھا کے سو جاتا تھا، اب تو مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی، تو کہتا ہے میں مزے میں ہوں، حکومت ملی تو میں تو عذاب میں آ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حکمران بننے سے پہلے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حکمران بننے سے پہلے جی ایسی خوشبو لگاتے تھے، مدینے کی جس گلی میں گزر جاتے پورا دن خوشبو رہتی تھی، اور ایسے نفیس لباس پہنتے تھے، ایسے جناب ان کی چال تھی
کہ مدینے کے لوگ آپ کی نقل اتارتے تھے، چلنا ایسے کہتے ایسے جو عمر چلتے ہیں جی جیسے چلتے تھے. عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہا ہوں، جس وقت حکمران بن گئے. ہاں جی، ابا جی گورنر تھے، بعد میں جب خود امیر بنے، اللہ اکبر کبیرہ، گھر والی کو جا کے پہلے گھر والی کو کہا دیکھ بات سن، مجھے رکھنا ہے یا پھر خدا کو رکھنا ہے؟ ہاں جی، یہ مال رکھنا ہے اپنا؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو رکھنا ہے. انہوں نے کہا پھر جتنا بھی مال تیرے پاس ہے نا، یہ تیرے وڈیروں کا جو مسلمانوں کا بیت المال سے تجھے تحفے دیے ہوئے سارے واپس کر دے. ہاں جی، آپ کی گھر والی نے سارا کچھ اٹھایا اور بیت المال میں جمع کروا دیا. اندازہ لگا. وہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، ان کی وفات کا وقت آیا تو بیمار تھے، ان کے بچوں کے ماموں آئے پوچھنے کے لیے، دیکھا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پرانے ہیں. ہاں جی، دیکھ کے اپنی بہن کو کہا فاطمہ ان کے کپڑے تو تبدیل کروا دو. انہوں نے کہا اچھا. وہ چلے گئے. 2-3 دن بعد پھر آئے، انہوں نے کہا فاطمہ تجھے کہا تھا کپڑے تبدیل کروا دو. بہن رونے لگی. انہوں نے کہا روتی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہے یہی جوڑا ان کے پاس، اور کوئی ہے ہی کیوں. جو ڈر والے ہیں نا، جو خدمت کے لیے آتے ہیں وہ یوں آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی ان کے کافروں نے یہی کہا. انہوں نے کہا جی یہ ان کو تو کوئی فضیلت کو نہیں. کافر جو ہے نا وہ اسی دنیاوی مادی چیزوں کو فضیلت سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو وہ فضیلت نہیں سمجھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نوح علیہ السلام کے دور کے کافروں نے نوح علیہ السلام کو مخاطب بنا کے، نوح علیہ السلام کے صحابہ کو مخاطب بنا کے یہی کہا بل نظنکم کاذبین. یہ باتیں 3 اشکال وارد کرنے کے بعد کہنے لگے بلکہ ہمارے خیال میں تو تم ہو ہی جھوٹے، تم جھوٹے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ان ذلیلوں نے بات کی تھی نوح علیہ السلام کو، ہیں کہ سیدھے منہ پہ کہہ دیا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہی میرے آقا علیہ السلام کے متعلق کہا گیا، اور یہی آج جو ہے نا وہ اہل دین کے متعلق کہا جاتا ہے. کوئی چور شرابی جو ہے زانی قسم کا بندہ، وہ جناب آ جائے کوئی بات کر دے، فوراً پوری قوم مان جاتی ہے. کوئی عالم بیچارہ چیختا چلاتا رہے، کوئی بھی نہیں مانتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.